وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا 14th پارہ ہے اور ہمارا 14th روزہ بھی ہے۔ میں آج کل سوچ رہی تھی کہ ہیوسٹن میں بہت سالوں سے یہ ہوتا تھا کہ کوئی افطاری کا انویٹیشن ہوتا تھا تو یوزلی میں ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی، جسٹ بیکاز کہ وہاں پہ نماز پڑھنے میں وہ خشیت نہیں آتی ہے، پھر تراویاں پڑھنی ہوتی ہیں، بھاگم دوڑ اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ انشاءاللہ روزوں کے بعد پارٹیز ہوں گی تو تب میں آ جاؤں گی، لیکن روزوں میں میں نے کہیں بھی جانا بند کر دیا ہوا تھا۔ لیکن پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ سارے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، تو اگر ان کو منع کر دو تو وہ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں ہم آ رہے ہیں، تو وہ سارے آ جاتے ہیں۔ تو پھر جب مجھے یوزلی یہ ہوتا ہے کہ میں نے تیاری کرنی ہے کہ اگلے دن کا پورا سپارہ آپ لوگوں کا سنانا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر مجھے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میں یہ سوچتی ہوں کہ تھوڑا سا وقت ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جتنی محنت کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم اس قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آج ہم بہت مزے مزے کے احکامات دیکھیں گے۔ اور مزے کی اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہماری تخلیق کیسے ہوئی تھی۔ اور پھر شیطان نے جب منع کیا، ابلیس نے جب منع کیا تھا سجدے میں، تو اس کے جو ورڈز تھے نا، جب وہ پڑھتے ہیں تو ایک دم سے یہ لگتا ہے کہ او مائی گاڈ، ہماری اکڑ دیکھیں، ہمارا غرور، ہمارا روب دیکھیں، اور ہماری تخلیق دیکھیں۔ تو پھر انشاءاللہ جہاں پہ آئے گی وہاں پہ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 14th پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں ہم سورۃ الحجر سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتابی، اور یہ آیات ہیں کتاب کی، وقرآن مبین، اور قرآن مبین کی۔ کسی وقت آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کاش وہ ہوتے مسلمان۔ چھوڑ دو انہیں، کھائیں اور برت لیں اور مشغول رہیں، ان کو آرزویں ان کی عنقریب وہ جان لیں گے۔ اور نہیں ہلاک کی ہم نے کوئی بستی مگر اس کے لیے جو لکھا ہوا تھا وقت مقرر، نہ آگے نکل سکتی ہے کوئی امت اپنی مدت مقرر سے، اور نہ ہی کوئی تاخیر کر سکتی ہے۔ اور کہا انہوں نے اے شخص نازل کی گئی ہے جس پر کتاب نصیحت، یقیناً تو دیوانہ ہے، کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو اگر تو ہے سچوں میں۔ نہیں نازل کیا کرتے ہم فرشتے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بات کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں نازل کیا کرتے ہم فرشتے کو مگر حق کے ساتھ، اور نہیں ہوں گے وہ اس وقت مہلت پانے والے۔ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کیونکہ جس وقت فرشتے آئیں گے ان کی جان قبض کرنے کے لیے، اس وقت ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ ابھی جو یہ فرشتوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، معجزات مانگ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ذرا صبر کر لیں، بے شک ہم نے ہی نازل کی ہے یہ کتاب نصیحت، اور یقیناً ہم اس کے نگہبان بھی ہیں۔ اب دیکھیں یہی آیا ہے جس کی وجہ سے اکثر ہم بات کرتے ہیں نا کہ تورا جو ہے وہ کتاب چینج ہو گئی تھی، لیکن قرآن پاک نہیں چینج ہو سکتا، کیونکہ اس کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ کتاب نصیحت والی ہے، اس لیے کیونکہ ہم جب پڑھتے ہیں ناصرہ قرآن پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس میں نصیحت کیا ہے۔ اور یقیناً بھیجے تھے رسول ہم نے تم سے پہلے پچھلی قوموں میں، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کے ساتھ ہنسی کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 12 کہ اسی طرح ڈالے رکھتے ہیں ہم یہ گستاخی دلوں میں مجرموں کے، نہیں وہ ایمان لاتے اس پر، اور بے شک یہی رہی ہے روش پہلے لوگوں کی بھی۔ اور اگر کھول دیں ہم ان پر دروازے آسمانوں کے، پھر وہ لگے اس میں چڑھنے،
تو وہ کہیں در حقیقت باندھ دی گئی ہے ہماری آنکھیں، بلکہ ہم وہ ہیں جن پر جادو کیا گیا ہے، اور بے شک بنائے ہیں ہم نے آسمان میں برج اور سجا دیے ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے، اور محفوظ کر دیا ہم نے اسے ہر شیطان مردود سے۔ اور ہوتا کیا تھا کہ کاہن جو ہے نا وہ شیاطین کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی تھی، وہ ان کو اپنے قابو میں کر کے جیسے تو پھر ان سے خبریں لیتے تھے غائب کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب وحی کا سلسلہ قرآن کا شروع ہوا تو ان کے ساتھ شہاب ثاقب کو ان کے اوپر جیسے سٹار، شوٹنگ سٹار جن کو کہتے ہیں نا، جب یہ خبریں لینے اوپر جاتے تھے تو اسی طرح سے ان کے اوپر وہ آگ کے بگولوں کی طرح ان کو مارنے کے لیے بھاگتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر جو کوئی چوری سے سننا چاہے تو پیچھے لپکتا ہے اس کے ایک روشن انگارہ، اور زمین کے پھیلا دیا ہے ہم نے اس کو، اور ڈال دی ہم نے اس پر پہاڑ، اور اگائی ہم نے اس میں ہر ایک چیز مناسب مقدار سے۔ آیت نمبر 20، اور بنائے ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان معاش، اور نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس ہے اس کے خزانے، اور نہیں نازل کرتے ہم اس کو مگر ایک مناسب مقدار میں۔ اور ہم نے بھیجی ہوائیں پانی سے لدی ہوئی، پھر برسایا ہم نے آسمان سے پانی، پھر پلایا اس کو ہم نے تمہیں، اور نہیں تم اس کا خزانہ رکھتے، اور یقیناً ہم ہی ہیں جو حیات بخشتے ہیں اور موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں، اور یقیناً ہم کو معلوم ہے جو پہلے گزر چکے تم سے، اور یقیناً ہم کو معلوم ہے بعد میں آنے والے بھی، اور یقیناً تیرا رب ہی جمع کرے گا ان سب کو، اور یقیناً وہ بڑی حکمت والا اور خبردار ہے۔ اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو کھنکتے سڑے ہوئے گارے سے، اور جنات کو پیدا کیا تھا ہم نے ان کو اس سے پہلے آگ سے بے دھوئیں کی۔ اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ یقیناً میں بنانے والا ہوں ایک بشر کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے، تو جب اس کو درست کر لوں اور پھونک دوں اس میں اپنی روح۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی تھی، تو گر پڑنا اس کے لیے سجدے میں، تو سجدے میں گر پڑے فرشتے سب کے سب، سوائے ابلیس کے انکار کیا اس نے کہ وہ ہوتا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ فرمایا اے ابلیس کیا ہوا تجھے کہ نہ ہوا تو سجدہ کرنے والوں میں؟ اس نے کہا کہ نہیں میں ایسے سجدہ کر سکتا، ایک بشر کو بنایا ہے تو نے جس کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے۔ فرمایا تو نکل جا یہاں سے، بے شک تو مردود ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً تجھ پر لعنت ہوگی انصاف کے دن تک۔ اس نے کہا میرے رب مہلت دے مجھے اس دن تک جب سب اٹھائے جائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ابلیس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مہلت مانگ رہا ہے نا، دعا کر رہا ہے، اس کی بھی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعا کیوں نہیں سنیں گے؟ اس لیے جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو پورے یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا کریں۔ اب آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ شیطان جو تھا، ابلیس جو تھا، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مومن بندے، ہمیں اکثر یہ خیال آتا ہے نا کہ شیطان نے ہمیں بہکا دیا، تو آج اس کا بھی آپ کو جواب ملے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اسے، اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے۔ اس نے کہا میرے رب چونکہ بھٹکا دیا ہے تو نے مجھے، اب دیکھیں اس کی جرات کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ بے شک تو نے مجھے بھٹکا دیا، میں ضرور آرائش کروں گا ان کے لیے زمین میں، اور ضرور بھٹکاؤں گا ان سب کو، مگر جو تیرے بندے ہیں ان میں مخلص۔ غور کیجیے، انڈر لائن کیجیے اس کو، کہ شیطان نے بھی یہ کہہ دیا تھا پہلے دن سے کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں نا، جو خالص ہیں، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتے ہیں، دکھاوا نہیں کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس نے کیا کہا تھا کہ میں ان کو نہیں بہکا سکوں گا، اس کے علاوہ میں سب کو بہکاؤں گا۔ فرمایا کہ یہی راستہ مجھ تک پہنچنے کا ہے سیدھا، بے شک میرے بندے کہ نہیں تجھے ان پر قدرت مگر جو تیری اطاعت کرے بدراہوں میں سے، اور بے شک جہنم ہے ان کے وعدے کی جگہ سب کی اکٹھی، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے حصہ ہے تقسیم شدہ۔ جہنم کے بھی 7 دروازے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی میں سے وہ لوگ گزریں گے، بے شک متقی ہوں گے باغوں میں اور چشموں میں، داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ اور امن سے، اور نکال دیں گے ہم جو ان کے دلوں میں ہوگی کوئی کدورت، بھائیوں کی طرح مسندوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ دیکھیں جنت میں جانے سے پہلے ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کے دل سے جو بھی کدورت ہوگی، جو غل ہوگا نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ اور آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبر دے دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا، اور یہ کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ اور احوال سنا دو ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا کہ جب وہ آئے ان کے پاس تو کہا انہوں نے سلام، اس نے کہا کہ ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے،
کہا انہوں نے کہ نہیں ڈرو، یقیناً ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو ایک دانشمند لڑکے کی۔ کہا اس نے کیا خوشخبری دیتے ہو تم مجھے؟ اس پر کہ آ پکڑا مجھے بڑھاپے نے، تو کیسی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو حق کے ساتھ، سو نہ ہو تو نا امیدوں میں۔ اس نے کہا اور کون نا امید ہوتا ہے رحمت سے اپنے رب کی سوائے گمراہوں کے۔ آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اس نے کہا بس کیا تمہارا کام ہے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ایک قوم کی طرف جو مجرم ہے، مگر لوط کے گھر والے، بے شک ہم بچا لیں گے انہیں سب کو، البتہ اس کی بیوی کے ٹھہرا دیا ہم نے کہ وہ ضرور ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں۔ پھر جب آئے آل لوط کے پاس فرشتے، کہا حضرت لوط نے ان سے کہ یقیناً تم لوگ ہو نا آشنا سے۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم لائے ہیں تیرے پاس وہ چیز یہ تھے جس میں شک کرتے، اور آئے ہیں ہم تمہارے پاس یقینی بات لے کر، اور یقیناً ہم سچ کہتے ہیں۔ تو چل پڑو اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ رات رہے، اور خود چلو ان کے پیچھے، اور نہ مڑ کر دیکھنا تم میں سے کوئی بھی، اور چلے جو جہاں حکم ہو۔ اور آیت نمبر 66 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور ہم نے بھیج دیا ان کی طرف یہ فیصلہ کہ جڑ ان لوگوں کی کاٹ دی جائے گی صبح ہوتے ہوتے۔ اور دوڑتے آئے اہل شہر خوشیاں مناتے ہوئے، اس نے کہا کہ یہ ہیں میرے مہمان، تو نہ رسوا کرو مجھے، اور ڈرو اللہ سے، اور نہ بے آبرو کرو مجھے۔ انہوں نے کہا اور کیا نہیں منع کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت سے؟ اس نے کہا یہ ہے میری بیٹیاں اگر تم ہو کچھ کرنے ہی والے، قسم ہے تمہاری جان کی، یقیناً وہ اپنی مستی میں اندھے ہو رہے تھے۔ سو آ پکڑا ان کو ایک چنگھاڑ نے سورج نکلتے نکلتے، تو کر دیا ہم نے اس بستی کے اوپر کو الٹ کر نیچے، اور برسائی ہم نے ان پر پتھر کی کنکریاں، بے شک ان میں سے ہے بڑی نشانیاں اہل بصیرت کے لیے۔ اور آیت نمبر 76 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک وہ بستی ہے سیدھے راستے پر، بے شک اس میں ہے بڑی نشانیاں اہل ایمان کے لیے، اور یقیناً تھے ایکا کے رہنے والے قوم شعیب سخت ظالم، تو بدلہ لیا ہم نے ان سے، اور یہ دونوں بستیاں ہیں کھلے راستوں پر۔ اور یقیناً تکذیب کی وادی ہجر کے رہنے والوں نے رسولوں کی، اور دی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں، تو وہ رہے اس سے منہ پھیرتے، اور وہ تراشا کرتے تھے پہاڑوں میں گھر امن اور اطمینان سے، تو آ پکڑا ان کو زوردار آواز نے صبح ہوتے ہوتے۔ اب دیکھیے ہم کتنے پاروں سے ہم بار بار قوموں پہ جو عذاب ہے وہ پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب کس وقت آتا ہے؟ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچ جاتا ہے اور وہ انکار کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزارتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم کرے، اپنا فضل کرے، اور ہمیں اس بات کی سمجھ عطا کرے، اور نہ فائدہ دے سکے ان کو جو کچھ کام وہ کیا کرتے تھے، اور نہ ہی پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے مگر حق کے ساتھ، اور یقیناً قیامت ضرور آ کر رہے گی، تو درگزر کرو تم ایک اچھے طریقے سے درگزر کرنا، یقیناً تیرا رب ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے، اور یقیناً عطا کی ہے ہم نے تم کو 7 آیات بار بار دہرانے والی سورت فاتحہ اور قرآن عظیم۔ اور آیت نمبر 88 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت خوبصورت نصیحت کر رہے ہیں کہ اے نبی نہ راغب ہو جائے تمہاری آنکھیں اس کی طرف جو دنیاوی فائدوں سے نوازا ہے ہم نے مختلف جماعتوں کو ان میں سے، اور نہ رنج کرنا ان پر، اور نہ جھکائے رکھنا اپنے بازو مومنوں کے لیے، اور کہہ دو یقیناً میں ڈر سنانے والا ہوں واضح طور پر، جس طرح نازل کیا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر جنہوں نے کر ڈالا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے۔ یہاں پہ قرآن جو ہے وہ تورات کے لیے آیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہودی ہے نصارہ ہے لیکن وہ اپنے وقت مسلمان تھے اور شریعت ایک ہی تھی، اسی طرح سے قرآن کا لفظ بھی تورا کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کو بدل دیا تھا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، تو اسی لیے ہم قرآن پاک میں یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، سو قسم ہے تیرے رب کی کہ ہم ضرور پوچھیں گے ان سب سے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایسی آیات پڑھ کے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم ضرور پوچھیں گے جو عمل وہ اس دنیا میں کرتے رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ ابن آدم اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب نہیں دے گا کہ اس نے وقت کہاں گزارا تھا۔ اب دیکھیے وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے، آج کل تو رمضان ہے نا،
ایک ایک लम्हा हमारे लिए इतना कीमती है कि जिस वक़्त हम नमाज से फ़ारिग होते हैं, नफ़ल से फ़ारिग होते हैं, कुरान पाक पढ़ने से फ़ारिग हों, तो हम तस्बीहात करते रहें, ताकि एक एक लम्हा, इस वक़्त तो अजर भी तो देखें ना कितने ज़्यादा हैं। तो अल्लाह सुब्हाना तआला से दुआ करें कि बजाय इसके कि हम डिफरेंट पार्टीज़ करके या उधर जाके, देखिए रोज़ा खुलवाने में सवाब है। मैं ये नहीं मना करती हूँ, ज़रूर खुलवाएँ, लेकिन आप ये देखें कि उसमें हमारा कितना वक़्त ज़ाया होता है। थोड़ा-सा समझ के साथ काम करें और अल्लाह सुब्हाना तआला से साथ-साथ दुआ भी करते रहें। अल्लाह सुब्हाना तआला फरमाते हैं आयत नंबर 94 में कि बस बेधड़क सुना दो वो जिनका तुमको हुक्म मिला है और एराज़ करो मुशरिकों से। यकीनन हम काफ़ी हैं तुम्हें हँसी उड़ाने वालों पर, वो लोग जो करार देते हैं अल्लाह के साथ माबूद दूसरे। सो अनकरीब उनको मालूम हो जाएगा और यकीनन हम जानते हैं कि तंग होता है तुम्हारा दिल इससे जो वो कहते हैं। तो तस्बीह करते रहो हम्द के साथ। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया ना कि जिस वक़्त दिल तंग होता है, कभी कोई आपको ताना देता है, कोई मज़ाक उड़ाता है, तो करना क्या है? उसका सबसे बेहतरीन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि तस्बीह करो हम्द के साथ अपने रब की, और हो जो सजदा करने वालों के साथ, और इबादत किए जो अपने रब की, यहाँ तक कि आ जाए तुम्हारे पास अम्र यकीनी यानी कि मौत। कि जब तक मौत आ जाती है उससे पहले जिस वक़्त भी वक़्त मिलता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह बयान करते रहो, खुशी में, गमी में, कोई भी हालत में अल्लाह सुब्हानहू तआला का ज़िक्र करते रहो, ताकि तुम शुक्र करने वाले बन जाओ और ताकि तुम सब्र करने वाले बन जाओ। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल-नहल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आ पहुंचा हुक्म अल्लाह का तो मत जल्दी करो इसके लिए, पाक है वो और बालातर इससे जो शिर्क ये करते हैं। अब ये कौन सा हुक्म था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हिजरत का हुक्म आया था, कि 13 साल की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेहनत थी, कोशिश थी, इसके बावजूद भी मक्का वाले बहुत कम लोग थे जो ईमान लाए थे। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में हिजरत करने का हुक्म आ गया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो नाजिल फरमाता है फरिश्तों को वही देकर अपने हुक्म से जिसके पास चाहता है अपने बंदों में से, कि डरा दो कि नहीं है कोई माबूद सवाए मेरे, तो मुझी से डरो। पैदा किया उसने आसमानों और जमीनों को हक के साथ, बालातर है वो इससे जो शिर्क ये करते हैं। पैदा किया उसने इंसान को नुत्फे से, फिर यकायक वो हो गया झगड़ालू खुल्लम खुल्ला। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और मवेशी पैदा किए तुम्हारे लिए, इनमें सर्दी से बचाव और दूसरे फायदे हैं, और इनमें से तुम खाते भी हो, और तुम्हारे लिए इनमें जमाल है जब शाम को उन्हें वापस लाते हो और जब सुबह को चराने ले जाते हो, और उठाते हैं तुम्हारे बोझ शहर तक, ना थे तुम के पहुंच सकते जहां तक, मगर मुशक्कत उठाकर अपनी जानों पर, यकीनन तेरा रब बहुत शफीक और मेहरबान है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए क्या क्या नेमतें पैदा की हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और घोड़े और खच्चर और गधे पैदा किए ताकि सवार हो तुम उन पर, और जीनत के लिए भी, और पैदा करता है ऐसी चीजें जिनका तुम्हें इल्म भी नहीं है, और अल्लाह तक है सीधा रास्ता, और बाज रास्ते इनमें टेढ़े हैं, और अगर वो चाहता तो जरूर हदायत देता तुम सबको। वही है जिसने बरसाया आसमान से पानी तुम्हारे लिए, जिसमें है पीना और जिससे दरख्त शादाब होते हैं, और जिनमें तुम अपने मवेशियों को चराते हो। उगाता है वो तुम्हारे लिए इसी से खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और हर तरह के फल। यकीनन इसमें बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर करते हैं। और उसने मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए रात और दिन, और सूरज और चांद और सितारे भी मुसख्खर हैं उसी के हुक्म से। यकीनन उसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। और वो चीजें भी फैला रखी हैं उसने तुम्हारे लिए जमीन में मुख्तलिफ रंगों की। यकीनन इसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो नसीहत हासिल करते हैं। और आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और वही है जिसने मुसख्खर कर दिया दरियाओं को ताकि खाओ तुम इसमें से गोश्त तरो ताजा, और निकालो इसमें से जेवर जिसे तुम पहनते हो, और तुम देखते हो कि कश्तियां पानी को फाड़ती चली जाती हैं इसमें, और ताकि तलाश करो उसके फजल को, और ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। और आयत नंबर 15 के रख दिए उसने जमीन में पहाड़ कि डोलने ना लगे तुमको लेकर, और दरिया और रास्ते बना दिए ताकि तुम राह पाओ, और निशानात बना दिए रास्तों में और सितारों से, और वो राह पाते हैं। तो क्या जो पैदा करे वो इन जैसा है, ना जो पैदा कर सके, तो क्या फिर नहीं तुम गौर करते हो। और आयत नंबर 18,
सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और अगर तुम शुमार करना चाहो अल्लाह की नेमतों का तो ना गिन सकोगे इन्हें, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। और अल्लाह वाकिफ है जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो। और वो जिनको ये पुकारते हैं अल्लाह के सिवा नहीं बना सकते वो कोई चीज, बल्कि वो खुद बनाए जाते हैं। मुर्दा है बेजान, और नहीं मालूम उनको कि कब उठाए जाएंगे। तुम्हारा माबूद तो माबूद है एक ही। सो जो लोग नहीं ईमान रखते आखिरत पर, इनके दिल इनकार कर रहे हैं और वो सरकश हो रहे हैं। बिलाशुबा यकीनन अल्लाह जानता है उनको जो ये छुपाते हैं और उसको भी जो ये जाहिर करते हैं। बेशक वो नहीं पसंद करता सरकशों को। और जब कहा जाता है उनसे कि क्या उतारा है तुम्हारे रब ने, तो कहते हैं कि कहानियां हैं पहले लोगों की, ताकि उठाएं वो अपने बोझ पूरे के पूरे क़यामत के दिन। और कुछ बोझ उनके जिनको ये गुमराह करते हैं बगैर इल्म के। सुन रखो कि बुरा है जो बोझ ये उठाते हैं। यकीनन मकर किया था उन लोगों ने जो इनसे पहले थे, तो आ पहुंचा अल्लाह का हुक्म इनकी अमारत की बुनियादों की तरफ से, तो गिर पड़ी इन पर छत इनके ऊपर से। और आ वाक़या हुआ उन पर अजाब इसी तरह से कि उनको गुमान भी ना था। फिर क़यामत के दिन वो जलील करेगा उनको और कहेगा कि कहाँ है मेरे शरीक, वो तुम झगड़ा करते थे जिनके बारे में। कहेंगे वो जिनको दिया गया था इल्म के, यकीनन रुसवाई आज के दिन और बदबख्ती है काफिरों की। और आयत नंबर 28, वो जिनकी रूहें कब्ज करते हैं फरिश्ते जबकि वो जुल्म कर रहे होते हैं अपने हक में, तो हो जाते हैं फरमाबरदार के नहीं करते थे हम कोई बुराई। क्यों नहीं, यकीनन अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम करते थे। सो दाखिल हो जाओ दरवाजों में दोज़ख के, हमेशा रहेंगे उसमें। सो बहुत बुरा ठिकाना है तकब्बर करने वालों के लिए। और पूछा जाता है उनसे जो मुत्तकी थे, क्या है जो नाजिल किया है तुम्हारे रब ने? कहते हैं बेहतरीन कलाम लोगों के लिए जिन्होंने नेकियां की, इस दुनिया में भलाई है और आखिरत का घर बहुत अच्छा है और बहुत खूब है घर मुत्तकियों का। जन्नतें हमेशा रहने की, दाखिल होंगे वो जिनमें बह रही हैं इनके नीचे नहरें, उनके लिए होगा वहां जो चाहेंगे। ऐसा ही बदला देता है अल्लाह सुब्हानहू तआला मुत्तकियों को। वो जिनकी रूहें कब्ज करते हैं फरिश्ते जबकि वो कुफ्र और शिर्क से पाक होते हैं, मतलब नेक लोग। कहते हैं सलाम हो तुम पर, दाखिल हो जो जन्नत में बदले में उनके जो तुम अमल किया करते थे। देखिए सारा मामला अमल का है, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को अंडरलाइन कराती हूँ जहां पे भी ऐसी बात आती है कि अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगियां गुजारना यही तो अच्छा अमल है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके बदले में जन्नतें नवाजेंगे इंशाल्लाह। क्या मुंतजिर हैं ये मगर इसके कि आ जाए उनके पास फरिश्ते या आ पहुंचे हुक्म तेरे रब का। इसी तरह किया था उन लोगों ने जो इनसे पहले थे, और नहीं जुल्म किया उन पर अल्लाह ने, बल्कि वो अपने ऊपर खुद जुल्म करते थे। तो उनको पहुंची बुराइयां उनकी जो अमाल वो किया करते थे, और घेर लिया उनको उसने जिसकी वो हंसी उड़ाया करते थे। आयत नंबर 35 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और कहा उन्होंने जिन्होंने शिर्क किया कि अगर चाहता अल्लाह तो ना पूछते हम इसके सिवा किसी चीज को, हम और ना हमारे आबादाद, और ना हराम ठहराते हम बगैर उसके फरमान के किसी भी चीज को। इसी तरह किया था उन लोगों ने जो इनसे पहले थे। सो नहीं है रसूलों के जिम्मे मगर पहुंचा देना खुले तौर पर। और यकीनन भेजा हमने हर उम्मत में रसूल कि इबादत करो अल्लाह की और इज्तनाब करो तागूत की परस्तिश का। तो उनमें से बाज ऐसे हैं जिनको हदायत दी अल्लाह ने, और उनमें से बाज ऐसे हैं कि साबित हो चुकी जिन पर गुमराही। सो चलो फिरो जमीन में, फिर देख लो कि कैसा अंजाम होता है झुटलाने वालों का। अगर तुम हरीस हो इनकी हदायत के लिए, तो यकीनन अल्लाह नहीं हदायत दिया करता उसको जिसे उसने गुमराह कर दिया, और नहीं उसका कोई भी मददगार। और आयत नंबर 38 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उन्होंने कस्में खाई अल्लाह की सख्त कस्में कि नहीं उठाएगा अल्लाह उसको जो मर जाता है। क्यों नहीं, ये वादा है उसका सच्चा, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ताकि जाहिर कर दे वो उन पर वो बात जो इख्तलाफ करते हैं जिसमें, और ताकि जान ले वो लोग जिन्होंने कुफर किया कि यकीनन वो झूठे हैं। दर हकीकत हमारा कौल किसी चीज को जब हम इरादा करते हैं उसका, तो हम कहते हैं उसको कि हो जा, और वो हो जाती है। और वो लोग जिन्होंने हिजरत की अल्लाह के लिए इसके बाद कि उन पर जुल्म किया गया, जरूर ठिकाना देंगे हम उनको दुनिया में अच्छा, और बेशक अजर आखिरत का बहुत बड़ा है, काश कि वो जानते। और वो लोग जिन्होंने सब्र किया और अपने रब पर भरोसा रखते हैं,
اور آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں بھیجے ہم نے رسول تم سے پہلے مگر وہ مرد ہی تھے، وہی بھیجا کرتے تھے ہم جن کی طرف، تو پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو، کھلی دلیلیں اور کتابوں کے ساتھ، اور نازل کیا ہے ہم نے تم پر یہ ذکر تاکہ کھول کر بیان کر دو لوگوں کے لیے وہ جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، اور تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ تو کیا بے خوف ہیں وہ جو چالیں چلتے ہیں بری بری، کہ دھنسا دے اللہ ان کو زمین میں، یا آ جائے ان پر عذاب ایسی طرح سے کہ ان کو خبر بھی نہ ہو، یا پکڑ لے ان کو چلتے پھرتے تو نہ وہ عاجز کرنے والے ہیں اللہ کو، یا پکڑ لے ان کو جب ان کو ڈر پیدا ہو گیا ہو، تو بے شک تمہارا رب بہت شفیق اور مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا نہیں دیکھا انہوں نے ان کی طرف جو پیدا کی ہیں اللہ نے چیزوں میں سے، لوٹتے رہتے ہیں جن کے سائے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو، اور وہ عاجزی میں رہتے ہیں، اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، جانداروں میں سے اور فرشتے، اور وہ نہیں غرور کرتے، ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، اور عمل کرتے ہیں اس پر جو ان کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور فرماتا ہے اللہ کہ نہ اختیار کرو دو دو معبود، در حقیقت وہی معبود ہے واحد، تو صرف مجھے سے ڈرتے رہو، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، اور اسی کی عبادت لازم ہے۔ کیا پھر غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو؟ اور جو کچھ تم کو میسر ہے کوئی نعمت، سو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر جب تم کو پہنچتی ہے تکلیف تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تکلیف تم سے تو پھر ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، تاکہ نہ شکری کریں اس پر جو ہم نے ان کو دیا تو فائدہ اٹھا لو، پھر ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ اور مقرر کرتے ہیں یہ ان کے لیے جن کو جانتے ہی نہیں ایک حصہ ان میں سے جو دیا ہم نے ان کو، اللہ کی قسم تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو تم جھوٹ باندھتے ہو۔ اور آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، وہ پاک ہے، اور اپنے لیے بیٹے جو انہیں پسند ہے، اور جب خبر دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو بیٹی کی تو پڑ جاتا ہے ان کا چہرہ سیاہ اور وہ اندر سے گھٹنے لگتے ہیں۔ اور آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے اس برائی سے جس کی خبر دی گئی اسے، آیا زندہ رہنے دے اسے ذلت برداشت کر کے، یا گاڑ دے اسے مٹی میں، دیکھو بہت برا ہے جو یہ تجویز کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 60، ان کے لیے نہیں جو ایمان رکھتے آخرت پر، مثال ہے بہت بری، اور اللہ کے لیے ہے صفت اعلیٰ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اگر پکڑنے لگے اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب تو نہ چھوڑے اس زمین پر کوئی جاندار، لیکن وہ مہلت دیتا ہے ان کو وقت مقرر تک، پھر جب آ جاتا ہے ان کا وقت تو نہ پیچھے رہ سکتے ہیں ایک گھڑی اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ جو خود ناپسند کرتے ہیں، اور کہی جاتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ کہ ان کے لیے ہے بھلائی، بے شک یہ کہ ان کے لیے ہے آگ، اور بے شک وہ سب سے آگے بھیجے جانے والے ہیں۔ قسم اللہ کی یقیناً ہم نے رسول بھیجے امتوں کی طرف جو تم سے پہلے تھیں، تو آراستہ کر دکھایا ان کو شیطان نے ان کے اعمال، تو وہی ہے ان کا دوست آج، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور آیت نمبر 64 کہ نہیں نازل کی ہم نے تم پر یہ کتاب مگر یہ کہ واضح طور پہ بیان کر دو ان سے وہ باتیں یہ اختلاف کرتے ہیں جن میں، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر زندہ کیا اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اور آیت نمبر 66 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہارے لیے چوپاؤں میں مقام عبرت ہے، پلاتے ہیں ہم تم کو وہ جو ان کے پیٹوں میں ہے، درمیان سے گوبر اور لہو کے، دودھ خالص خوشگوار پینے والوں کے لیے، اور پھلوں سے کھجور اور انگور کے بناتے ہو تم ان سے شراب اور عمدہ رزق، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی کی تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو کہ بنا پہاڑ میں گھر اور درختوں میں اور ان میں جن میں بیلیں چڑھائی جاتی ہیں، پھر کھا ہر قسم کے پھلوں میں سے، پھر چلی جا راستوں پر اپنے رب کے جو ہموار ہیں، نکلتی ہے اس کے پیٹ سے پینے کی چیز مختلف رنگ ہیں جس کے، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر رکھتے ہیں۔ اور اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں بعض وہ ہیں کہ پہنچ جاتے ہیں نہایت خراب عمر کو تاکہ بے علم ہو جائیں ہر چیز جاننے کے بعد،
بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور قدرت رکھتا ہے، اور اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں، تو نہیں ہے وہ جن کو فضیلت دی گئی ہے ایسے کہ دے ڈالیں اپنا رزق اپنے غلاموں کو تو وہ ہو جائیں اس میں برابر، تو کیا یہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ نے بنائی تمہارے لیے تم میں سے بیویاں، اور بنائی تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے، اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے، تو کیا باطل پر یہ اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں؟ اور وہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا ان کو جو نہیں اختیار رکھتے ان کے لیے رزق کا آسمانوں میں اور زمین میں ذرا بھی، اور نہ استطاعت رکھتے ہیں، اور نہ گھڑو اللہ کے لیے مثالیں، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اور آیت نمبر 75 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ بیان فرماتے ہیں اللہ مثال ایک بندہ غلام ہے، نہ قدرت رکھتا ہے کسی چیز پر، اور وہ ہم نے رزق دیا جس کو اپنے پاس سے عمدہ رزق، بس وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ سب تعریفیں اللہ کی ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور بیان فرماتے ہیں اللہ مثال دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے گونگا، نہیں قدرت رکھتا کسی چیز پر، اور وہ بوجھ ہے اپنے مالک پر، جہاں وہ اسے بھیجتا ہے نہیں لاتا کوئی خیر۔ کیا برابر ہو سکتا ہے وہ اور ایسا جو حکم دیتا ہے انصاف کا، اور وہ ہے سیدھے راستے پر۔ اور آیت نمبر 77 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کے پاس ہے غائب آسمانوں اور زمین کا، اور نہیں آنا قیامت کا مگر جیسے جھپکنا آنکھ کا، یا وہ اس سے بھی جلتر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ نے نکالا تم کو پیٹوں سے تمہاری ماؤں کے، کہ نہیں جانتے تھے تم کچھ بھی، اور عطا کیے اس نے تم کو کان، آنکھیں، دل، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کی طرف کہ مسخر ہیں آسمان کی فضاؤں میں، نہیں تھامے رکھتا ان کو مگر اللہ ہی، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور آیت نمبر 80، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ، اور بنائے تمہارے لیے چوپاؤں کی کھالوں سے ڈیرے، جن کو تم ہلکا پاتے ہو جس دن تم سفر کرتے ہو اور جس دن تم قیام کرتے ہو، اور ان کی اون کے اور ان کی پشم کے اور ان کے بالوں کے اسباب اور برتن کی چیزیں ہیں ایک وقت مقررہ تک۔ اور آیت نمبر 81، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا سائے، اور بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار، اور بنائے تمہارے لیے کرتے جو بچائے تم کو گرمی سے، اور ایسے کرتے جو محفوظ رکھے تم کو تمہاری جنگ سے، اسی طرح پورا کرتا ہے وہ اپنا احسان تم پر تاکہ تم فرمانبردار بن جاؤ۔ پس اگر یہ روگردانی کرے تو فقط تمہارے ذمہ پہنچا دینا ہے واضح طور پر۔ اور آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہچانتے ہیں وہ اللہ کی نعمت کو، پھر ان سے انکار کرتے ہیں اور اکثر ان میں ناشکرے ہیں۔ اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، پھر نہ اجازت دی جائے گی ان کو بولنے کی جنہوں نے کفر کیا، اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے۔ اور جب دیکھ لیں گے وہ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو، تو پھر نہ کمی کی جائے گی ان سے عذاب میں، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور جب دیکھیں گے وہ جنہوں نے شرک کیا اپنے شریکوں کو، تو کہیں گے ہمارے رب یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم پکارا کرتے تھے تیرے سوا، تو وہ لوٹا دیں گے ان کی طرف ان کے کلام کو کہ یقیناً تم جھوٹے ہو، اور ہو جائیں گے اللہ کے سامنے اس دن سرنگو، اور جاتا رہے گا ان سے جو کچھ وہ جھوٹ کھڑا کرتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، بڑھا دیں گے ہم ان کے عذاب پر عذاب کو، اس لیے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 89 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ ان پر انہی میں سے، اور لائیں گے ہم تم کو گواہ ان لوگوں پر، اور نازل کیے ہم نے تم پر ایسی کتاب کے کھول کر بیان کرتی ہے ہر بات، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ دیکھیے یہاں پہ اس قرآن کی بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں ہر طرح کی بشارت، ہر طرح کی رحمت، ہر طرح کی برکت ہے۔ بس یہ دعا کرے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا رب العالمین ہمیں اس قرآن کی سمجھ عطا کر تاکہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، اور دیتے رہنے کا رشتہ داروں کو، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے اور سرکشی سے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو، اور پورا کرو اللہ کے عہد کو جب تم نے عہد کیا ہو، اور مت توڑو قسمیں ان کو پختہ کرنے کے بعد جبکہ مقرر کر چکے ہو تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور آیت نمبر 92، اور نہ ہونا اس عورت کی طرح جس نے توڑ ڈالا اپنے کاٹے ہوئے سوت کو، اسے مضبوطی کرنے کے بعد ٹکڑوں میں، بناتے ہو تم اپنی قسموں کو
मकर का जरिया आपस में, ताकि हो जाए एक ग्रोह ज्यादा गालिब दूसरे पर। हकीकत ये है कि आजमाता है तुम्हें अल्लाह इससे, और वो जरूर जाहिर कर देगा तुम पर क्यामत के दिन, और वो जिसमें तुम इख्तलाफ करते हो। और अगर चाहता अल्लाह तो बना देता तुम सबको उम्मत एक ही, लेकिन वो गुमराह रहने देता है जिसे चाहता है और हदायत देता है जिसे चाहता है। और तुमसे जरूर पूछा जाएगा जो कुछ तुम अमल करते हो। और ना बनाओ अपनी कस्मों को मकर का जरिया आपस में, कि लड़खड़ा जाएं कदम जमने के बाद, और चखना पड़े तुम्हें बुरा नतीजा इस वजह से कि तुमने रोका अल्लाह के रास्ते से, और तुम्हारे लिए हो अजाब बहुत बुरा। और मत बेच डालो अल्लाह के अहद को थोड़ी सी कीमत के बदले, यकीनन वो जो अल्लाह के पास है वो बेहतर है तुम्हारे लिए, अगर तुम जानते हो। जो कुछ तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा, और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। और जरूर देंगे हम उन लोगों को जिन्होंने सब्र किया, इसका अजर इससे बेहतर जो वो करते हैं। और जो अमल करेगा नेक, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, और वो मोमिन हो, तो जरूर बसर कराएंगे हम उसको दुनिया की जिंदगी में पाक जिंदगी। अल्लाह अकबर। अब देखिए फिर से मैं पढ़ती हूँ। जो अमल करे नेक, ख्वाह मर्द हो या औरत, और वो मोमिन भी हो, तो जरूर बसर करवाएंगे हम उसको दुनिया में पाक जिंदगी, और आखिरत में जरूर देंगे हम उनका अजर इससे बेहतर जो वो करते थे। सो जब तुम पढ़ने लगो कुरान, तो पनाह मांग लिया करो अल्लाह की शैतान मरदूद से। अब यहाँ पे देखिए हमारे जहन में ये सवाल आ सकता है ना कि कुरान पढ़ते हुए हम शैतान से पनाह क्यों मांगे, हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। लेकिन क्योंकि जिस वक्त इंसान कुरान पढ़ता है ना, जिस वक्त वो स्पेशली समझ के पढ़ता है, शैतान को ये मुसीबत हो जाती है कि जब इसको समझ आ गई तो ये तो अमल करने वाला बन जाएगा और मेरा वार खाली चला जाएगा। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो अल्लाह की पनाह में आ जाओ। यकीनन नहीं इसका कुछ जोर उन पर जो ईमान रखते हैं, अपने रब पर तवक्कल करते हैं। और आयत नंबर 100, दर हकीकत उनका जोर उस पर है जो उसको रफीक बनाते हैं, और उन पर जो इसके वसवसे से शर्क करते हैं। और जब हम बदल देते हैं एक आयत दूसरी आयत की जगह, तो अल्लाह बेहतर जानता है जो कुछ नाजिल फरमाता है। तो ये कहते हैं कि बस तुम खुद घर लाते हो, बल्कि इनमें से अक्सर नहीं जानते। कह दो कि उतारा है उसे रूहुल कुदस ने तुम्हारे रब की तरफ से हक के साथ, ताकि ये साबित कदम रखे उनको जो ईमान लाए, और हदायत और बशारत है फर्मा बदारों के लिए। और आयत नंबर 103, और यकीनन हमें मालूम है कि ये कहते हैं कि दर हकीकत सिखाता है इसको एक शख्स, जुबान इसकी ये निस्बत करते हैं जिसकी तरफ अजमी है, और ये जुबान है अरबी जो फसी है। यकीनन वो लोग नहीं जो ईमान लाते अल्लाह की आयात पर, नहीं हदायत देता उनको अल्लाह, और उनके लिए अजाब अलीम है। देखें, अंडरलाइन करें इसको भी, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जो अल्लाह की आयात पर ईमान नहीं लाते, अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानते, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको हदायत ही नहीं देते। हकीकत यह है कि घटते हैं झूठ वही लोग नहीं जो ईमान लाते अल्लाह की आयात पर, और ये लोग हैं झूठे। जिसने कुफर किया अल्लाह के साथ अपने ईमान लाने के बाद, सवाए इसके जो मजबूर कर दिया गया हो और उसका दिल मुतमईन हो ईमान के साथ, बल्कि वो जो कुशादा कर दे कुफर के लिए सीना, तो ऐसों पर गजब है अल्लाह का, और उनको होगा अजाब बहुत सख्त। ये इसलिए कि अजीज तर रखा उन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखिरत के मुकाबले में, और यकीनन अल्लाह हदायत नहीं देता उन लोगों को जो काफिर हैं। यही लोग हैं, मोहर लगा रखी अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर और उनकी आंखों पर, और यही है जो गफलत में पड़े हुए हैं। कुछ शक नहीं कि आखिरत में यही खसारा पाने वाले हैं। फिर यकीनन तेरा रब उन लोगों के हक में जिन्होंने हिजरत की इसके बाद कि वो आजमाइश में डाले गए, फिर जहाद किया और साबित कदम रहे, यकीनन तेरा रब इन सब के बाद बेशक बख्शने वाला और रहमत करने वाला है। और आयत नंबर 111, के जिस दिन आएगा हर शख्स झगड़ा करता हुआ अपनी तरफ से, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा हर शख्स को जो कुछ उसने किया, और उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। और आयत नंबर 112 के बयान फरमाते हैं अल्लाह मिसाल एक बस्ती की जो कि थी अमन इत्मीनान वाली, चला आता था उसका रिस्क बाफरागत हर तरफ से, फिर नशुक्री की उसने अल्लाह की नेमत की, तो चिखा दिया उसे अल्लाह ने मजा भूख और खौफ का, बासबब जो वो अमल करते थे। और यकीनन आया उनके पास रसूल उन्हीं में से, तो झुटलाया उन्होंने उसको, सो आ पकड़ा उनको अजाब ने, और वो थे जालिम। बस खाओ इसमें से जो रिस्क दिया है तुमको अल्लाह ने हलाल और तैयब, और शुक्र करो अल्लाह की नेमत का अगर तुम इसी की इबादत करते हो। दर हकीकत हराम कर दिया उसने तुम पर मुर्दार और लहू और सुअर का गोश्त,
اور وہ جو پکارا جائے نام غیر اللہ کا جس پر، بس جو ناچار ہو جائے کہ سرکش نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا ہو، تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ کہہ دیا کرو جو آ جائے تمہاری زبان پر جھوٹ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ باندھنے لگو تم اللہ پر جھوٹ۔ بے شک وہ لوگ جو باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ وہ فلاح نہیں پا سکتے ہیں، فائدہ تھوڑا سا، اور ان کے لیے عذاب بہت دردناک ہے۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی کہلائے، ہم نے ان پر حرام کر دی تھی وہ چیزیں جو بیان کر چکے ہیں ہم تم سے اس سے قبل، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، بلکہ وہ کرتے ہیں اپنے اوپر ظلم۔ پھر یقیناً تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کی برائی نادانی سے پھر توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کر لی، تو یقیناً تیرا رب ان سب کے بعد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 20، بے شک ابراہیم تھا ایک امت امام فرما بردار اللہ کا، جو ایک اللہ کی طرف کا ہو رہا تھا اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے، اور شکر گزار اس کی نعمتوں کا، منتخب کیا تھا اسے اس نے اور ہدایت دی اسے سیدھی راہ کی، اور دی ہم نے اسے دنیا میں بھلائی، اور یقیناً وہ آخرت میں نیک لوگوں میں ہے۔ پھر ہم نے وہی بھیجی تمہاری طرف کہ پیروی کرو دین ابراہیم کی، جو ایک اللہ کی طرف کا ہو رہا تھا اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ اور آیت نمبر 24، در حقیقت مقرر کیا تھا سب ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، اور یقیناً تیرا رب فیصلہ کر دے گا ان میں قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ بلاؤ اپنے رب کے راستوں کی طرف حکمت کے ساتھ اور نیک نصیحت سے، اور مباحثہ کرو ان سے ایک اچھے طریقے سے جو بہتر ہو۔ یقیناً تیرا رب ہی خوب جانتا ہے اسے جو بھٹک گیا ہے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے جو سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں۔ اور اگر تم تکلیف پہنچاؤ تو تکلیف دو اتنی ہی جتنی تکلیف تم کو پہنچائی گئی ہے، اور اگر صبر کرو تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور یہاں پہ اب ایک اتنی خوبصورت نصیحت ہے کہ اگر تم تکلیف پہنچاؤ تو تکلیف دو اتنی ہی جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے، اور اگر صبر کرو، تکلیف نہ دو اس پہ صبر کر لو، تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ صبر کرو اور نہیں تمہارا صبر مگر اللہ کی توفیق سے، اور نہ غم کرو ان کے بارے میں اور نہ ہو تنگ دل اس سے جو یہ سازشیں کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اب آیت نمبر 28 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے اور بہت خوبصورت نصیحت ہے کہ یقیناً اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پہ بھاگنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیے کہ اس پارہ میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت نصیحتیں کی۔ نمبر 1 یہ کہ جب ہم داعی دین بن جاتے ہیں، جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، تو پھر ہمیں حکمت کے ساتھ، ہمیں محبت کے ساتھ لوگوں کو بلانا ہے۔ ہوتا بھی کیا ہے کہ جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے تو پھر ایسے لگتا ہے کہ ہم کس طرح سے پکڑ پکڑ کے اپنے لو ونس کو بتائیں کہ قرآن کہتا کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں۔ پھر جب ہم زیادہ بتاتے ہیں تو لوگ ہم سے چڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وقت پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکسٹ اسٹیپ جو بتاتے ہیں کہ صبر کرو، کیونکہ جو صبر کرتا ہے نا تو اللہ مع الصابرین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے بدلہ لینا ہے تو اتنا تم لے سکتے ہو، جتنی تکلیف تمہیں کسی نے پہنچائی ہے تم لے سکتے ہو، اتنی تکلیف تم دے سکتے ہو، لیکن اگر تم معاف کر دو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑے اجر ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اگر ہمارے خلاف کوئی پلاننگ کرتا ہے، کوئی غلط منصوبے بناتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا غم نہ کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں شیطان نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، اس نے کہا کہ جو اللہ کے مومن بندے ہیں میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا۔ تو اگر آپ کو کسی وقت یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ میں شیطان کی باتوں میں آ رہی ہوں یا میری زندگی میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہیں، تو فوراً اپنے آپ کو چیک کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے مومن بندوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت میں بھی۔ اور پھر شیطان نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ جو آپ کے مومن بندے ہیں میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مومن بندوں میں شامل ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔